الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول عام الفتح وهو بمکہ ان اللہ ورسوله حرم بيع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت شحوم المیتۃ فانه تطلى بها سفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق عليه۔ حضرت امام مسلم نے، امام بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ کے سال جب آپ مکہ معظمہ میں تھے تو میں نے آپ جناب کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی تجارت کو حرام کیا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردار کی چربیوں کے متعلق تو فرمائیے، ان سے کشتیاں مری جاتی ہیں، ان کی کھالیں لوگنی جاتی ہیں، لوگ ان سے چراغ جلاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، وہ حرام ہے۔ پھر اس موقع پر فرمایا یہود کو خدا غارت کرے، اللہ تعالیٰ نے مردار کی چربی حرام کی تو انہوں نے اسے پگھلایا، پھر اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ اس روایت کو امام مسلم نے اور امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل کیا۔ سب سے پہلے اس حدیث پاک میں میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ پتلی نشہ آور چیز، وہ شراب ہو، وہ وائن ہو، وہ انگوری ہو، وہ کھجوری ہو، وہ تاڑی ہو، وہ کسی بھی قسم سے تیار کی گئی ہو، تمام اس کی اقسام حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، اس کا کوئی بھی۔ اچھا جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شراب جو تیار ہو جائے تو جب نشہ دے گی تو تب حرام ہوگی۔ حضرت اس طریقہ کار سے جس سے شراب کشید کی جاتی ہے، وہ نشہ دے یا نہ دے، دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ وہ نشہ دے یا نہیں، جو پکا بیوڑا ہے نا جی، وہ بوتل پی جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو عام بندے کو ایک قطرہ بھی دے دو نا جی تو بے ہوش ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا۔ تو وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ پھر بعض لوگ نا دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ جناب وہ ادویات کے اندر اس کا ہے جو ہے وہ استعمال جائز ہے، ادویات میں اس کا استعمال جائز ہے، تھوڑی سی پی لینی چاہیے، تھوڑی سی۔ اچھا جی، کیوں پی لو جی؟ اس کے اندر وہ جو ہے نا بندہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت ایک بات یاد رکھیں، حرام میں اللہ نے شفا نہیں رکھی، شفا صرف اللہ نے حلال میں رکھی۔ آپ تشخیص کے بعد علاج تک نہیں پہنچے تو یہ آپ کی کوتاہی ہے، ورنہ میرے مالک نے بیماری نازل کرنے سے پہلے اس کی دوا نازل فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج میرے مالک نے پہلے نہیں اتارا۔ اللہ کی ذات پہلے علاج اتارتی ہے، پھر بیماری آتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے نا۔ اب ہماری تشخیص، موٹی سی مثال لیں، بچہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتی میں دودھ اتار دیتا ہے۔ بچے کو پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں اس کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ چھوٹا معصوم بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ محبت جو اللہ نے ماں باپ کے دل میں ڈالی ہے نہ ملے، بچہ مر جائے گا۔ کتنے جانور بچے پیدا کرتے مر جاتے ہیں؟ کتے کتنے بچہ پیدا کرتے ہیں؟ 6 8 8 10 10 پیدا کرتے ہیں، 1 2 ہی بچتے ہیں، باقی مر آ جاتے ہیں۔ کیوں مر آ جاتے ہیں؟ وہ محبت، وہ احساس اور وہ توجہ ان کو نہیں ملی جو انسان اپنے بچے کو دیتا ہے۔ اور انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، وہ پہلے محبت پیدا کرتا ہے پھر اولاد دیتا ہے۔ اور جہاں پر میرے مالک کو پتہ ہوتا ہے نا جی
یہ کیئر نہیں کر سکیں گے، یہ وہ محبت نہیں دے سکیں گے، اللہ ان کو اولاد ہی نہیں دیتا۔ آپ دیکھ لو کئی ایسے ہیں جن کے ہاں اولاد ہی نہیں، پتہ ہوتا ہے میرے رب کو کہ معصوم جان آئے گی، یہ وہ محبت نہیں دے پائیں گے، یہ وہ توجہ نہیں دے پائیں گے، پھر اللہ ان کو محروم کر دیتا ہے۔ چلو بس ٹھیک ہے، اپنی زندگی گزارو، میاں بھی گزارو، چلو ختم۔ 10 سال 20 سال گزر جاتے، اب تو دنیا کے اندر ہر علاج ہے، باوجود علاج کے بھی اولاد نہیں دیتا اللہ، معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دے، دیکھیں حضرت، آپ ہوں یا میں ہوں، نہ آپ نے میری قبر میں جانا ہے، نہ میں نے آپ کی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میں پیغام اگر صحیح پہنچاؤں گا تو مجھے اس کا فائدہ ہوگا میری قبر میں، دنیا میں ہو یا نہ ہو، قبر میں مجھے اس کا فائدہ ملے گا، آخرت میں مجھے فائدہ ملے گا کہ اس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام صحیح طریقے سے عوام تک پہنچایا۔ ہمارا کام ہے صرف پہنچانا صحیح پیغام، اللہ رسول کا پیغام عوام تک، منوانا اس کا کام ہے، وہ منوا خود ہی لے گا اللہ کے فضل سے، منوانا میرا کام نہیں ہے، میرا کام بتانا ہے۔ کائنات میں ہدایت صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے، ہدایت من جانب اللہ ہے۔ بڑے بڑے ڈاکو چور کوئی تبلیغ نہیں کرتا، میں مطالعہ کر رہا ہوں، پہلے بھی میں نے کیا ہوا ہے لیکن اب بھی بار بار کرتا ہوں کتابوں کا مطالعہ تاکہ ذہن میں باتیں ذہن نشین اور تازہ ہوتی رہیں۔ حضرت بشر حافی اپنے دور کا بڑا جواری اور شرابی آدمی تھا، جواری شرابی آدمی ہیں، بڑا ٹاپ کلاس کا۔ کسی نے کوئی تبلیغ نہیں کی، کسی نے کوئی نصیحت نہیں کی، راستے میں جاتے ہوئے صرف بسم اللہ شریف اللہ کا نام نیچے گرا ہوا پڑا دیکھا، اور اس کو اٹھا کے صاف کر کے خوشبو لگا کے ہاں جی چوم کے اوپر رکھ دیا، اور اتنے الفاظ کہہ دیے، سونیا تیری یہ جگہ تو نہیں جہاں تیرا نام پڑا ہے، تو بلندیوں پہ رہنے والا ہے، تیرا نام بھی اونچا رہنا چاہیے، بس اونچا رکھا، بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ پھر فرمایا کہ تو بھی جدھر جا رہا ہے نا وہ تیری جگہ نہیں ہے، چل واپس آ۔ پھر بشر حافی جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکا، بشر حافی ننگے پیر چلا، جدھر وہ پیر رکھتے تھے نا جی جانور احترام اتنا کرتے تھے، اس جگہ پر کبھی پیشاب نہیں کرتے تھے۔ یہاں سے بشر حافی گزرا ہے، ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے، جس کو نہیں ملنی ہوتی نا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے مقدس الفاظ سن کر بھی ابو جہل جیسے ہدایت نہیں لیتے، ابو لہب جیسے۔ انہوں نے تو معجزات دیکھے نا آنکھوں سے، ان تو معجزے دیکھے، وہ آنکھوں سے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی کائنات کی سب سے سچی زبان کے منہ مبارک سے، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، مقدس الفاظ بھی ان کی تقدیر نہیں بدل سکے، اللہ نے ان کے نصیب میں لکھی نہیں تھی۔ اس لیے ہمیں کبھی فکر نہیں ہوتی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمارا کام ہوتا ہے سنا دینا، یہ جی اللہ رسول کا پیغام ہے جی، یہ آپ لوگوں کے لیے جی، اس کا یہ حکم ہے، لو جی بس، اللہ خیر سے۔ باقی جس نے میرے بابو عمل کرنا ہے اس نے اپنی قبر کے لیے کرنا ہے، اپنے لیے کرنا ہے۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے یار دعا کرنا، آج بڑے میسج آئے مجھے، بے شمار میسج آئے سینکڑوں کے حساب سے، جی دعا کر دینا جی، دعا کر دینا۔ اور اس میں سے زیادہ تر جو مجھے میسج کامن آئے نا جی ساتھیوں کے، ہماری اولاد کے لیے دعا کر دینا، اولاد بڑی جو ہے نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے، اولاد نافرمان، اس کے مجھے زیادہ میسج ہیں۔ ویسے تو دعا کے لیے بے شمار ہیں، لیکن جو کامن چیز مجھے نظر آئی ہے لوگوں کے اندر میسج میں، وہ یہ کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، بیگم نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، آپ دعا کریں وہ ہماری فرما بردار ہو جائے۔ میں نے سب کو جواب ایک دیا ہے کہ میں دعا بھی کروں گا اللہ نافرمان کو فرما بردار کر دے، لیکن بابو مجھے صرف ایک بات کا جواب تو یہ دے، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہے؟ اگر تو اپنے رب کا فرما بردار ہے نا، اللہ رسول کا فرما بردار ہے، تو پھر فکر نہ کر، تیری اولاد تیری فرما بردار رہے گی۔
اور اگر تو اللہ رسول کا باغی ہے تو کیسے امید کر سکتا ہے تیری اولاد تیری فرما بردار بنے؟ تو اللہ رسول کا فرما بردار ہو جائے تو اولاد تیری فرما بردار ہو جائے گی۔ زیادہ تر یہ مولویوں کی اولاد نافرمان کیوں نہیں ہوتی؟ زیادہ تر خراب کیوں نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی، ہوتی ہے، لیکن بہت بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر۔ اس زیادہ تر ان کی فرما بردار اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، وہ اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تمہاری طرف جھکا دیتا ہے۔ سادہ سی بات ہے قبلہ۔ پھر اس کے بعد میرا آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو حرام کیا ہے، اس حرام کی تجارت بھی حرام ہے۔ شراب تو حرام ہے ہی ہے، شراب کی کمائی بھی حرام ہے۔ نہ شراب جائز ہے نہ شراب کی کمائی جائز ہے۔ شراب بیچ کے، حرام بیچ کے آپ جائیں حج کرنے کے لیے، آپ جائیں عمرہ کرنے کے لیے، حضرت وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ جھوٹ، فراڈ، سود، حرام، شراب، نشہ، زنا، چوری، ان سے کیا گیا صدقہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ چاہے مسجد بناؤ چاہے کعبے چلے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ اللہ طیب، پاک اور حلال کو قبول فرماتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔